بابا مایوسی سے چلے گئے۔ میں نے اپنے آستانے پر فون کیا۔ فوراً ایک گاڑی پہنچ گئی۔ میں نہا دھو کر لباس تبدیل کر چکا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ کوئی شخص مجھے ملنے آیا ہے۔ میں نے کہا بلاؤ اسے۔ کمرے میں داخل ہونے والا شخص 50 کی عمر کا انتہائی سوٹڈ بوٹڈ شخص تھا، جس کے سر کے بال اڑے ہوئے تھے اور وہ کسی کمپنی کا سی او ٹائپ لگ رہا تھا۔ مجھے بڑی گرم جوشی سے ملا۔ میں نے سوالیہ انداز میں اس سے پوچھا کہ وہ کیوں آیا ہے یہاں۔ اس نے کہا مسٹر سلمان، میں ایک بہت بڑی کمپنی کا سی او ہوں۔ اس نے ایک مشہور کمپنی کا نام لیا۔ میرا نام سروش ہے، میں آپ سے ایک معاہدہ کرنے آیا ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا کیسا معاہدہ؟ اس نے کہا بزنس ایگریمنٹ۔ میں نے کہا کون سا بزنس؟ اس شخص نے کہا یہی بزنس جو آپ کرتے ہیں، پیری مریدی عملیات والا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہم آپ کو بہت سارے نئے علوم سکھائیں گے اور آپ کو بہت آگے لے کر جائیں گے۔ مجھے پتہ ہے آپ کا سارا بزنس آج کل ٹھپ ہو چکا ہے۔ ہم نے آپ کے بارے میں پوری ریسرچ کی ہے۔ پھر اس نے میری پوری زندگی کے حالات مجھے بتا دیے۔ وہ کہنے لگا مسٹر سلیمان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو مقام آپ کھو چکے ہیں اس سے 1000 گنا زیادہ مقام آپ کو مل جائے تو پھر اس معاہدے پر دستخط کر دیجئے۔ اس نے بریف کیس سے کچھ کاغذات نکالے۔ میں نے کاغذ پر پڑھا لکھا تھا میرے روحانی بزنس میں کمپنی پارٹنر ہے اور مجھے ہر حال میں کمپنی کے مفادات اور پالیسیوں پر عمل کرنا ہوگا۔ بدلے میں کمپنی مجھے ہر طرح کی سیکیورٹی اور بزنس دے گی۔ مجھے یہ بہت نارمل لگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے ایک قلم مجھے دیا کہ دستخط کرو۔ میں نے قلم لیا تو ایک دفعہ میرا ہاتھ کانپ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا مسٹر سلیمان، ایک دفعہ پھر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، واپسی کا رستہ نہیں ہے۔ دستخط کر کے شہرت، عزت، دولت، مقام تمہیں سب ملے گا، مگر بہت کچھ دینا بھی ہوگا۔ ایک دفعہ میرے والد کا چہرہ میرے سامنے آیا، مگر مجھے ہسپتال کا وہ منظر بھول نہیں رہا تھا۔ میں نے دستخط کر دیے۔ اس شخص نے کاغذ واپس بریف کیس میں رکھا اور کہنے لگا ویلکم ٹو آور ورلڈ۔ میرے اس آستانے پر ایک ٹیم پہنچ گئی۔ انہوں نے مجھے بولنے، پہننے، کھانے، ہر طرح کی تربیت دی۔ پھر مجھے نئے قسم کی تانترک سکھانے کو ملے۔ یہ جادو ٹونے ٹائپ تھے۔ شہر کے اندر جگہ جگہ میرے پوسٹرز لگوائے گئے۔ بہت سارے ٹی وی چینلز پر میرے انٹرویو کروائے جاتے، مختلف مذہبی ٹاپک پر میری رائے پوچھی جاتی اور میں بڑے نپے تلے الفاظ میں بات کرتا تھا، کیونکہ مجھے پہلے سے ہی سوالات مل جاتے تھے اور مجھے ان کے جوابات تیار کروائے جاتے تھے۔ میں لائیو کئی دفعہ کرامات دکھاتا تھا۔ شہر کے مشہور بزنس مین، سیاستدان، بیوروکریسی کے افراد میرے آگے پیچھے ہوتے تھے۔ میں مائنڈ ریڈنگ کر لیتا تھا، دوسروں کے دماغوں میں ٹیلی پیتھی سگنلز بھیجتا تھا۔ میں بلیک میجک، افریقی ووڈ جادو سیکھنے کے لیے افریقہ کے مختلف ممالک میں گیا۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شیطانی لوگ ہیں اور میں ان میں بری طرح پھنس چکا ہوں۔ وہ دور گیا جب جادوگر یا شیطانی لوگ ویرانوں میں رہتے تھے۔ اب تو یہ مشہور بزنس مین اور بڑی جگہوں پر آستانوں میں رہتے ہیں۔ شیطانی لوگ بڑی بڑی کمپنیوں کے ہیڈز ہیں۔ ان کا بزنس دنیا کے ہر شعبے میں پھیلا ہوا ہے اور یہ دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ انسانی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں اور بچوں کے ساتھ یہ زیادتی کرتے ہیں، برائی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ فلم انڈسٹری سے لے کر سوشل میڈیا، ویب سائٹس، ڈارک ویب، پورن سائٹس، ہر شعبے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر مذہب، روحانی ڈیروں پر ان کے لوگ ہیں۔ میں نے ان کی محفلوں میں دیکھا ہے کہ یہ لوگ انبیاء اور نیک لوگوں، مذہبی کتابوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں۔ مذہبی کتابوں کو پھاڑ کر گندے نالوں میں پھینک دیتے ہیں۔ اپنی سوشل ویب سائٹس پر انبیاء کی توہین کرتے ہیں، خاص کر کے امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت خائف ہیں اور اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف زبان درازی کرو۔ ان کا اپنا دجال مسیح ہے جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں۔ شیطانی روحوں سے کہ اپنی محفلوں میں رابطے کرتے ہیں، ڈیمنز کی حاضری کرواتے ہیں جو ان کو مشورے دیتے ہیں۔ ایک محفل میں جب انہوں نے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی تو میری برداشت ختم ہو گئی۔ میں جتنا بھی شیطانی بن چکا تھا مگر میرے اندر سگد خون تھا۔ میرے پاس ہمیشہ اسلحہ ہوتا تھا۔ میں نے آٹومیٹک 9mm گن نکالی
اور پوری میگزین سٹیج پر توہین کرتے افراد پر خالی کر دی۔ حال میں بھاگ دوڑ مچ گئی۔ میں چپکے سے نکل آیا اور ایک ایسے ٹھکانے پر پہنچ گیا جس کے بارے میں صرف میں جانتا تھا۔ پورا شہر ہی سمجھو میرا دشمن بن گیا۔ وہ لوگ جو میرے پاؤں چومتے تھے پاگل کتوں کی طرح مجھے تلاش کر رہے تھے۔ اسی دوران ان لوگوں نے میرے گناہوں کی سزا میں میرے والدین کو مار دیا۔ مجھ پر جنون سوار ہو گیا۔ میں نے ان کے کچھ سرکردہ افراد کو تلاش کر کے قتل کر دیا۔ کمپنی کا CEO سروش بھی میرے ہاتھوں مارا گیا اور والدین کی تدفین کے بعد میں نے ملک چھوڑ دیا کیونکہ مجھ پر زمین تنگ ہو چکی تھی۔ یہاں تک کہ کتنے ملکوں میں چھپتا چھپاتا میں وکٹوریہ جھیل کی اس کشتی میں پہنچ گیا اور 2 سال سے دشمنوں کو چکمہ دے کر یہاں چھپ کر بیٹھا تھا اور صبح شام اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہا ہوں۔ مجھے ایک دن سروش کی ملاقات یاد آئی۔ اس نے کہا، لوگ نہ حق شیطان کو برا کہتے ہیں۔ شیطان تو صرف اپنا سٹیج سجاتا ہے، لوگ خود دوڑ کر پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے تمہارے سامنے سٹیج تیار کیا، تمہیں منع بھی کیا کہ سوچ سمجھ کر دستخط کرو، واپسی نہیں ہے، مگر تم خواہشات نفس کی تکمیل میں پہنچ چکے تھے۔ یہی دوسروں کا حال ہے۔ عزت، شہرت، مقام، بزنس، دولت، عورت، رتبہ، اس سب کے سٹیج شیطان سجاتا ہے۔ طلبگار پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ شیطان بھی انہیں صاف لفظوں میں وارننگ دیتا ہے اور ضمیر بھی ٹوکتا ہے، لیکن خواہشات نفس اور ہوائے نفس صبر نہیں کرتی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنی داستان لکھ لی اور ہو سکتا ہے جب تک یہ آپ تک پہنچے کمپنی کے قاتل مجھ تک پہنچ چکے ہوں گے۔ ختم شد۔ عباس حمدانی 59۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔